اچھا، ویڈیو کا سلسلہ رک گیا تھا تو پچھلا مسئلہ خیر وہ بیان ہو گیا ہے. دوبارہ اس کو کرتے ہیں کہ وَقَذَا لَوْ عَلِمَ بِهِ، اگر اسے پانی کا پتہ چل بھی گیا کہ نیچے پانی پڑا ہوا ہے، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ، اور وہ قادر نہیں ہے اپنی سواری سے نزول کرنے پر، نیچے اترنے پر، وَلَا عَلَى الْوُضُوءِ، اور تو وہ وضو پر بھی قادر نہیں ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لِخَوْفِ عَدُوٍ، دشمن کا خوف ہے اسے کہ نیچے اترتا ہے تو اسے دشمن پکڑ لے گا، او سبع، یا درندہ ہے، کوئی چیتا، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، اس قسم کا درندہ ہے، وہ اسے چیر پھاڑ ڈالے گا اگر وہ اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے، پانی کی طرف بڑھتا ہے. او مرض، یا مرض ہے، بیماری ہے، تو اس وجہ سے وہ نیچے نہیں اتر سکتا، تو وہ پھر کیا ہے، اس کا تیمم قائم رہے گا. آگے جی، جنوب اغتسل وبقی لمعۃ، لمعۃ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر لکھ لو اگر پہلے سمجھ نہیں آیا تھا تو، کہ جسم کو دھویا اور تھوڑا سا خشک حصہ رہ گیا ہے، اسے کہتے ہیں لمعۃ. ہاں، لمع زبر پڑے لمعۃ تو پھر یہ تھوڑی سی چمک کو کہتے ہیں. جسٹ آپ نے موبائل کی لائٹ آن کی پھر بند کر دی تو وہ لمعۃ ہے، ایک چمک. لیکن لمعۃ سے مراد یہاں کیا ہے؟ تھوڑا سا خشک حصہ. اب ایک جنوبی تھا جس پر غسل فرض تھا، بالغ، تو اس نے غسل کیا، وبقی لمعۃ، اور تھوڑا سا خشک حصہ رہ گیا. اب کچھ جاہل لوگ لمعۃ کو بھی لمعۃ سمجھتے ہیں اور چمک اس کا معنی کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں. وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم لِلُمْعَةٍ، تو پھر تیمم کرے اس لمعہ کے لیے، اس تھوڑے سے خشک حصہ کے لیے. وَإِنْ وَجَدَ مَاءً بَعْدَ مَا أَحْدَثَ يَغْسِلُ الْلُمْعَةَ وَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ. اچھا، وہ آگے ہو گیا. اور اگر پانی پا لے کچھ دیر کے بعد، مل جائے اسے پانی، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر وہ جو لمعہ، وہ جو خشک حصہ رہ گیا تھا تھوڑا سا، اس کو دھو لے. وہ اگر نئی بات، وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ، اور حدث کے لیے تیمم کرے. حدث کا کیا مطلب؟ بے وضو ہونا، ہوا خارج ہوئی ہے کوئی کسی حوالے سے. اذا كان الماء يكفي للمعة ولا يكفي للوضوء، وان كان يكفي للوضوء ولا يكفي للمعة يتوضأ ويتيمم لأجل اللمع. اب دیکھیں کہ پانی اگر کافی ہو جائے اس لمعہ کے لیے تو وضو کے لیے کافی نہیں رہتا نا، مطلب تھوڑا سا پانی ہے تو وہ جو خشک حصہ ہے اس کو تو یہ تر کر دے گا، لیکن وضو سے نہیں ہو سکتا. اور اگر کافی ہے وضو کے لیے اور کافی نہ ہو اس لمعہ کے لیے، تو پھر کیا کرے؟ وہ یا تیمم، تو تیمم کرے گا اس لمعہ کے لیے. آگے کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْانْفِرَادِ، اکیلے میں اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پانی کافی ہے. فَإِنَّهُ يَغْسِلُ اللُّمْعَ، تو اس خشک حصہ کو جو ہے وہ دھوئے گا. وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ، اور یہ جو بے وضو ہوا ہے اس کے لیے پھر اپنا تیمم کرے گا. وَعَلَيْهِ أَن يَبْتَدِئَ بِغَسْلِ اللُّمْعَةِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر پہلے کیا کرے؟ تو ضروری ہے کہ ابتدا لمعہ کو دھونے سے کرے، یعنی اس خشک حصہ کو دھونے سے کرے، اور پھر وہ جو بے وضوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، پھر تیمم کر لے. آگے ہے جی وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ، اگر اس کے پاس ناپاک کپڑا ہے، يَغْسِلُ الثَّوْبَ وَيَتَيَمَّمُ لِلُمْعَةٍ، تو پھر کپڑے کو دھوئے گا اور وہ جو خشک حصہ رہ گیا تھا اس کے لیے پھر تیمم کر لے. آگے جی اما قوم متودئین يجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ
و ابی یوسف رحمہ اللہ خلافا لمحمد رحمہ اللہ تعالی، کہ اما یا امو امامت کروانا، اما یا امو امامتن، امامت کروانا، کرانا لکھ دیں، امامت کرانا۔ اب کیا ہوا؟ اما قوما متودئین، تھا کون؟ متیمم، یہاں یہ آپ کی کتاب میں لفظ ہے متیمم، اما قوما، اما قوما نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے متیمم ہے کہ کوئی نہیں لکھا ہوا ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہو گئے۔ متیمم، متیمم کون ہے؟ تیمم کرنے والا۔ متیمم اما قوما متودئین، صفحہ کا آخری جو ہے نا سطر ہے آپ کی، متیمم تیمم کرنے والے نے، اما قوما امامت کی قوم کی، کون سی قوم تھی؟ متودئین، وضو والی۔ ایک تیمم والے امام نے وضو کیے ہوئے لوگوں کی امامت کی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے یہ امامت، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، برخلاف امام محمد کے، ٹھیک ہے؟ اب امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو قوی ہے، زبردست ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، اس کی بنیاد کمزور چیز پر نہیں رکھی جا سکتی۔ قاعدہ کیا ہے کہ طاقتور چیز کی بنیاد کمزور پر، یعنی قوی کی بنا ضعیف پر جائز نہیں ہے۔ اور تیمم جو ہے وہ طہارت ضروریہ سے ہے، اور وضو جو ہے وہ طہارت اصلیہ سے ہے۔ کہ طہارت اصلیہ وضو سے ہوتی ہے نا، تیمم سے تو نہیں ہوتی، تیمم سے تو طہارت ضروریہ ہے کہ مجبوری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ جب سامنے رکھا جائے گا تو مقتدی جو ہے اس کی حالت قوی ہے امام کی حالت سے بے اعتبار طہارت کے، کہ مقتدی کی طہارت اصلیہ ہے کہ اس نے پانی سے وضو کیا ہوا ہے، اور امام کی طہارت ضروریہ ہے کیونکہ اس نے تیمم کیا ہوا ہے۔ تو امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ جس امام کی ضعیف حالت والا امام قوی مقتدی کی امامت نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے امام محمد کی دلیل۔ اب شیخین جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف، ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ یعنی غیر موقتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قدر حاجت کے ساتھ مقدر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو متیمم ہو یا وضو کرنے والا ہو متودی، دونوں کا حال برابر ہے، لہذا وہ ایک دوسرے کی امامت کروا سکتے ہیں۔ الہدایہ جب آپ پڑھیں گے نا اس میں یہی چکر چلے گا کہ ان کی دلیل کیا ہے، انہوں نے کیوں اختلاف کیا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی کتابوں میں ذرا مختصر ہوتا ہے، تو الہدایہ میں آپ کو ہر ایک کی دلیل اور وہ ہوگی، اور آگے جا کر آپ خود بھی کئی کتابیں سامنے رکھ کے تو اس طرح کا کریں گے کہ فلاں امام نے ایسے کیوں کہا، ان کی دلیل کیا ہے۔ اب ہم چلیں گے شیخین کی دلیل پر، جیسا کہ ہدایہ نے اس کی وضاحت کر دی، اور مسئلہ وہی ہوگا جو اوپر ہم نے پڑھ لیا۔ آگے دیکھو جی، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح الْقَائِدُ أَمَّ قَوْمًا قَائِمِينَ، بیٹھ کر نماز پر، قائد کا کیا معنی ہے؟ بیٹھنے والا، قائد عین کے ساتھ، بیٹھنے والا، بیٹھا ہوا، بیٹھنے والا کر لے کیونکہ اسم فاعل ہے نا، قائد بیٹھنے والا،
قادہ کرنے والا. اور قائم کھڑا ہونے والا. قام یقوم سے قائم کھڑا ہونے والا. اب پیچھے نمازی ہیں جی کھڑے ہوئے اور آگے امام صاحب کھڑے ہو نہیں سکتے تو وہ بیٹھ کے امامت کروا رہے ہیں. تو اسی طرح قائد نے امامت کی کھڑے ہوئےوں کو، ٹھیک ہو گیا، تو وہ بھی اسی طرح ہوگی. وَأَمَّا الْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ عَلَى الْجَبِيرَةِ يَؤُمُّ الْغَاسِلِينَ بِالْاتِّفَاقِ. اور جہاں تک تعلق ہے ماسح کا، ماسح کون ہوتا ہے؟ یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ، ماسحن مسح کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. اور الخفین، الخفان، الخف کا تثنیہ، خفن کس کو کہتے ہیں؟ خفن کہتے ہیں اس کو موزہ کو، جو سردیوں میں پہنا جاتا ہے، براؤن کلر کا، کالے رنگ کا، لوگ چمڑے کا بنے ہوئے پہن لیتے ہیں موزہ جراب کی جگہ. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں خف، موزہ. تو اب موزہ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے نا تو 3 دن 3 راتیں اس کے اوپر آپ مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے نہیں، موزہ اتاریں گے نہیں، پھر 3 دن کے بعد پھر اتار کے پاؤں دھو کے پھر پہن لیں گے. ٹھیک ہے. اب جو امام ہے اس نے موزہ پہنا ہوا تھا اور اس نے کیا مسح. اب ماسخ جو ہے خفین پر، موزوں پر مسح کرنے والا، یا جبیرہ، جبیرہ جو ہے موٹی جراب کو کہتے ہیں، جبیرتن، موٹی جراب، یعنی وہ ایک قسم کا، یہ جو میں نے جراب پہنی ہوئی ہے نا موٹی، یا آپ جو پہنتے ہیں، اس میں مسح نہیں چلے گا. ہاں، یہ جبیرہ جو ہے اسی طرح موزے کی طرح موٹی جراب ہے. اب اس نے موزہ پر یا جبیرہ پر مسح کیا ہوا ہے، یوم الغاسلین، اور امامت کروا رہا ہے غاسلین کی. غاسل کا کیا مطلب ہے؟ دھونے والا. مراد یہاں کا جس نے اپنے پاؤں کو دھویا ہوا ہے، مسح نہیں کیا ہوا. غاسلن دھونے والا، غسل یغسل سے غاسلن. اب مقتدی جو ہے اس نے پاؤں دھوئے ہوئے ہیں، پورا وضو کیے ہوئے اور پاؤں بھی دھوئے ہوئے، ظاہر غاسل ہے. لیکن جو امام ہے وہ ماسح ہے، مسح کر اس نے کیا ہوا ہے اپنے موزہ پر یا اپنے جبیرہ پر، تو بالاتفاق وہ بھی کروا سکتے ہیں. وذکر فی المختصر وشرح الاسبیجابی، اور ذکر کیا گیا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، ذکر کیا گیا ہے مختصر میں اور شرح اسبیجابی میں، ولا یصح امامت صاحب الجرح السائل للاصحاء. اب دیکھو اس میں جرح السائل پڑھنا چاہیے، صاحب اچھا اس پہلے ایک ایک لفظ کو پڑھ لے. جرحن، جیم کے اوپر پیش، جرحن کا معنی ہے زخم. ٹھیک ہو گیا. سائلن اسم فاعل کا صیغہ 2 معنی ہے، سوال کرنے والا، مانگنے والا، یہ تو آپ نے پہلے پڑھ لیا نا. لیکن آج نیا معنی سائلن کا ہے بہنے والا. بولو، بہنے والا، پانی بہ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ الماء السائل، بہنے والا پانی. ہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ سائل کا ایک معنی تھا سوال کرنے والا، مانگنے والا، پوچھنے والا، وہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے. آج نیا معنی سائل کا آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہے بہنے والا. ٹھیک ہو گیا. اب آؤ صاحب الجرح السائل، صاحب الجرح السائل کیا معنی ہوگا؟ بہنے والے، زخم والا، بہتے ہوئے زخم والا. صاحب کا مطلب والا، جرح السائل بہنے والا زخم. تو پھر کیا ہوا؟ وہ بندہ جس کا زخم بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے یا کوئی چیز بھی نکل رہی ہے. اب آگے ہے اصحاء، 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 اصخن کی جمع،
اسخو، اسخو کی جمع، اسخن نہیں، اسخو، اسخو کی جمع. اسخو کیا ہے؟ بالکل صحیح، صحیح ان کی جمع بھی ہو سکتی ہے اسخا. یہ کون ہے اسخا؟ ہے کیا لکھو ہے؟ جمع صحیح، ہاں صحیح ان کی جمع ہے. یہ آپ اسخو اس میں تفضیل ہو جاتا ہے. صحیح ان کی جمع، صحیح کسے کہتے ہیں؟ تندرست، تندرست بھی ساتھ لکھ لیں. اب دیکھو اسخا یعنی صحیح کی جمع، جو لوگ تندرست ہیں ان کی امامت کون کروا رہا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جو جس کا زخم بہ رہا ہے، صاحب الجرح السائل، اس کی امامت جو اسخا ہیں، جو تندرست ہیں، ان کے لیے امامت کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْأُمِّي لِلْقَارِ، اور اسی طرح جو امی ہوتا ہے، امی کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو، امیون، جو پڑھا ہوا نہ ہو. دیکھو پاگل نہیں ہے، جو پڑھا ہوا نہ ہو، باقاعدہ جس نے تعلیم نہ حاصل کی وہ. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن کہتے ہیں نا. تو امیون یا نسبت ماں، ام والا، ماں والا، تو ماں سے جو پیدا ہوا وہ امی ہو گیا نا. ابھی اس نے کوئی پڑھا، لیکن پڑھا لکھا ہو گیا تو پھر وہ تو پڑھا لکھا ہو گیا نا، قاری. تو جو امی ہے یعنی بے پڑھا لکھا، جو پڑھا لکھا نہ ہو، پڑھا ہوا نہ ہو. اب جو حضور کا امی لقب ہے اس کا معنی اور ہے، یعنی دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا. تو وہ امی امامت کروا رہا ہے کس کی؟ قاری کی. پیچھے کھڑا ہوا ہے قاری، آگے کھڑا ہوا ہے امی، تو یہ امامت صحیح نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْعَارِي لِلَّابِسِ، عاری کون ہے؟ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو، ننگا. عاری ہے ننگا، بالکل ننگا ہے، یا شرمگاہ پر تھوڑا سا وہ انڈر ویئر سا پہنا ہوا ہے، باقی سارا ننگا ہے. وہ آگے امام بن کے کھڑا ہوا ہے، اور پیچھے جو مقتدی کھڑا ہوا ہے وہ اپنا سفید سوٹ پورا، پگڑی سے لے کر نیچے جرابوں تک. تو لابس لباس والا، جس نے لباس پہنا ہوا ہے، لابسن لباس والا، باقاعدہ اوپر بلکہ چادر بھی کی ہوئی ہے، سردی ہے نا. نیچے کوٹ بھی میری طرح پہنا ہوا، اوپر چادر بھی کی ہوئی، ٹوپی بھی کانوں تک، مکمل لابس ہے. تو اب کیا ہوگا؟ وَلَا يَصِحُّ إِمَامَةُ صَاحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ لِلْأَسْخَاءِ وَكَذَلِكَ الْأُمِّي لِلْقَارِي وَكَذَلِكَ الْعَارِي لِلَّابِسِ وَلَوْ أَمَّ مِنْهُمْ بِمِثْلِهِمْ جَازَ. اور اگر امامت کی ان میں سے، کن میں سے؟ پہلے نمبر پر ہے جس کا زخم بہ رہا تھا، دوسرے نمبر پر ہے جی امی، اور تیسرے نمبر پر ہے جی ننگا. تو اگر امامت کی ان میں سے ان کے مثل نے تو پھر جائز ہے. شیراز میں کچھ سمجھ آیا؟ ہاتھ لگاؤ ذرا جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں. وَكَذَا وَلَوْ أَمَّ مِنْهُمْ، کو نظر آ رہا ہے؟ وَلَوْ أَمَّ مِنْهُمْ بِمِثْلِهِمْ جَازَ. ادھر کیا لکھا ہوا؟ یہ اما غلط لکھا ہوا ہے، یہ الف کے ساتھ نہیں ہے. وَلَوْ أَمَّ مِنْهُمْ، یہ من ہوا بھی غلط لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب میں جو ہے نا، کتابت کی کمپوزنگ کی بہت غلطی ہے. بمثل حالہما، چلو حالہما آ گیا، جازا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ
امام کے کو زخم ہے اور اس کے زخم بہ رہا ہے تو پیچھے مقتدی بھی زخمی ہے تو پھر دونوں کی امامت جائز ہے. اگلا بھی ان پڑھ ہے پچھلے بھی ان پڑھ ہے تو دونوں کی امامت جائز ہے. اگلا بھی ننگا ہے پچھلا بھی ننگا ہے دونوں کی امامت جائز ہے. تو یہ ہے بمثل ہے حالت کا ایک جیسا ہونا. اب دو کھلاڑیاں کھیل رہے ہیں ایک نے میں انڈر ویئر پہنا ہوا دوسرے میں انڈر ویئر باقی باڈی ننگی ہے لیکن وضو کر لیا ہے امامت کروا سکتے ہیں امامت کا طریقہ پتا ہے تو وہ پھر کروا لیں گے تو ٹھیک. ایسی دو تین بیمار اکٹھے ہیں دونوں کی بیماری ایک جیسی ہے تو یہ ساری صورتیں بن سکتی ہیں. مطلب ہے کہ امی کا مطلب اب یہ تو نہیں نا کہ اس نے ساری زندگی امی ہی رہنا ہے پڑھنا بھی تو ہے نا صورتیں یاد کرے ہو سب کو. آگے چلتے ہیں جی تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. فصل فی المیاہ پانیوں کے احکام و مسائل. فی وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ طَاهِرٍ اور جائز ہے طہارت مطلق پانی سے جو پاک ہوتا ہے. مطلق کا مطلب کیا ہے بالکل نرا صاف پانی جو عام پانی. مطلق پانی کا مطلب کرو عام پانی جو عام پانی ہے نا جس کے اوپر پانی کا لفظ بولا جا سکتا ہے. دیکھو آپ کے سامنے اگر کوئی لاتا ہے برتن میں پانی تو وہ سرخ سرخ نظر آ رہا ہے تو وہ مطلق پانی ہوگا یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہوگا؟ مطلق پانی جو ہے عام پانی جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے تو پھر کیسے مطلق پانی ہوگا؟ مطلق پانی کا معنی میں نے کیا بتایا کہ جو پانی ہو اس کو آپ پانی کہہ سکو. اب اگر سرخ رنگ کا کوئی آپ کو دکھاتا ہے تو وہ مطلق پانی نہیں ہوگا نا وہ مقید ہو جائے گا. مطلق کا مطلب بالکل نرا آزاد تو وہ تو مقید ہو جائے گا سرخ رنگ کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس پہ جام شیری کس نے ڈال دیا ہو. جیسی آپ برتن دیکھتے ہو اور آپ اس کو کہتا پانی ہے تو وہ ہے مطلق پانی ہے یعنی جس پر پانی کا لفظ بولا جائے وہ ہے مطلق پانی. اب جام شیری کوئی آپ کے سامنے برتن میں لاتا ہے لوٹا بھر کے لاتا ہے تو آپ اس کو مطلق پانی تو نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ سرخ نظر آ رہا ہوگا یا اس کے اندر کوئی گڑ ڈال دیتے چینی ڈال دیتا کوئی اور چیز ڈال دیتا ہے تو شربت ڈال دیتا ہے نیمبو نچوڑ کے اس میں ڈال دیتا ہے تو وہ اس کی رنگت تبدیل ہو جائے گی وہ مطلق پانی. تو مطلق پانی وہ ہے جو بالکل عام صاف پانی ہو جس کو دیکھتی آپ پانی بولے کچھ اور بولے ہی نہیں تو وہ ہے مطلق پانی. تو ہر مطلق پانی پاک ہوتا ہے طاہر پاک پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یعنی وضو کرنا جائز ہے. طہارت کیا ہے؟ طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ دونوں ہیں وضو بھی غسل بھی. کماء السماء کاف تشبیہ کے لیے جیسے آسمان کا پانی. آسمان کا پانی کون سا ہوتا ہے جو بارش کا ہوتا ہے. والاودیۃ اودیہ جمع ہے وادی کی ٹھیک ہے تو وادیوں کا پانی پوکھروں ٹھیک ہو گیا. آگے کہتے ہیں والعیون عین ان کی جمع چشموں کا پانی. ماء السماء آسمان یعنی بارش کا پانی. بارش کا پانی مطلب صاف جگہ پہ جب جمع ہوتا ہے ویسے جو بن وغیرہ بنی ہوتی ہے جوڑ وغیرہ تالاب وغیرہ ہوتا ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے. اودیہ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں؟ وادی کی جمع ہے جمع وادن. کچھ لکھا ہوا کچھ نہیں لکھو کیا لکھو؟ الانہار چھوٹی چھوٹی نہریں نالے نالے کہہ لیں. اودیہ وادی کی جمع نہریں آپ نہریں کر لیں نالے کر لیں ندی نالے کر لیں ندی نالے. ندی نالے بھی لکھ لیں نہریں بھی لکھ لیں نہریں بھی ہم خود ہی بناتے ہیں نا نہریں. انہار جو ہے وہ نہر کی جمع ہے چھوٹے چھوٹے دریا.
آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والعیون، عین ان کی جمع. عین کس کو کہتے ہیں؟ عین پتہ ہے؟ عین چشمہ، اور جمع اس کی عیون. عیون جمع کتاب میں آپ کے آ گئی ہے. واحد اس کا ہے کیا ہے؟ عین. آگے چلیں یا رک جائیں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ ابھی تو کافی دنوں سے تیمم کا ہی نہیں ختم ہو رہا تھا. چلیں یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی درمیان میں بھی کچھ وقت ضائع ہوا ہے اور اب نہ اوپر ہو گیا. دیکھیں آج کا جو سبق ہے نا، اس کو لفظ عین پہ ختم کرتے ہیں. یہاں عیون آیا ہے، عیون عین کی جمع ہے. عین کے عربی میں کئی معنی ہے. دیکھو پہلا معنی تو ہوگا چشمہ. عین، عین کے معنی بہت سے معنی ہیں جو اس وقت مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا کر لو آپ چشمہ، دوسرا کر لو آنکھ، تیسرا ہے جی اصل، چوتھا ہے گھٹنا، چار معنی فی الحال آپ کے لیے کافی ہے. چشمہ، کہیں پہاڑ سے چشمہ نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے تو اسے آپ وضو کر سکتے ہو. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں شیراز؟ عین. کیا کہتے ہیں؟ عین. اور اس آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین. ہاں. اور کسی چیز کی اصل چیز، او یار اصل چیز تو یہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے، تو اس اصل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عین. اور گھٹنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عین. تو اس کی جمع عیون ہے. یہاں مراد عین. کتاب میں اس وقت جو عین استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مطلب، اس کا کیا معنی ہے؟ چشمہ. اب چشمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑ میں سے نکلتا ہے، اونچی جگہ سے نکلتا ہے اور نیچے گرتا ہے. بہت کھل کے گر رہا ہو تو اس کو آبشار کہتے ہیں. جھرنا، اس کو جھرنا بھی کہتے ہیں، چشمہ ہم کہتے ہیں. تو اس کے پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. اور باقی جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہو. کوئی سوال ہے؟ چلے اگر کوئی ہوا تو پھر بعد میں کر لینا. آج کا درس یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو آج کا جو ہے وہ 2 پارٹ میں ہوگا، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا حاصل کرنے اور پھر مقدور بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.